الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مدینہ منورہ ہے، دوسری ہجری ہے، جنگ بدر ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد میں بڑا طویل سورہ اسلامی معاشرے کے ہر پہلو سے متعلق ہدایات، تعلیمات، احکامات، اصول، ضوابط کی شکل میں سورۃ البقرہ نازل فرمایا۔ بڑا طویل سورہ ہے، 286 اس کی آیات ہیں۔ اس کے بعد میں ایک مختصر سورہ ہے، 14 آیتوں پر مشتمل، لیکن آپ دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے 14 آیتوں میں اتنے مسائل کو، اتنے عنوانات کو اس میں سمویا ہے کہ وہ جو محاورہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کرو، وہ چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سورہ صف کی۔ 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ہر دور کے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے نہیں، یا آپ کے فوری بعد کے نہیں، قیامت تک کے تمام کلمہ گو توحید کے ماننے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے والوں کے لیے ایڈوانس میں اللہ تعالیٰ وارننگ دے کر انہیں سمجھا رہا ہے کہ دنیا والوں کا رویہ تمہارے ساتھ کیا ہے۔ یہ دنیا والے اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، دین اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اس کی تعلیمات کو دنیا میں امپلیمنٹ کرنے سے تمہیں روکیں گے ہر مرحلے پر۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے طے کیا واللہ متم نورہ، کہ اللہ اس کا اتمام کرے گا، مکمل کرے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے انکار کرنے والوں کو، اللہ کا انکار کرنے والوں کو، رسولوں کا، جنت دوزخ، آخرت کا، دین کا، ہر چیز کا انکار کرنے والوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اچھا اللہ، میں یہ کام آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ اسی کام کے لیے تو میں نبیوں کو بھیجتا ہوں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، الرسول خاتم النبیین کو میں نے اس لیے بھیجا ہے، حالانکہ ان سے پہلے، خاتم النبیین سے پہلے 1,24,000 یا 40,000 پیغمبر آئے، لیکن شاید ہی کسی کے حیات میں دین مکمل ہوا، اللہ ماشاء اللہ مثالیں ہیں کہ جہاں نبوت اور بادشاہت رہی وہاں پر اسلام کا غلبہ رہا، اس لیے کہ وقت کے نبی نے سلطان طاقت کے زور پر ان تمام فتنوں کا سدباب کیا۔ جہاں پر حکومت نہیں رہی نبیوں کے ہاتھ میں، موسیٰ علیہ السلام 9 معجزے لے کر آئے، قوم نہیں مانی۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ کر کے مردہ کو بتا دیا، قوم نہیں مانی۔ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ الرسول کو میں نے کیوں بھیجا ہے؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی، کیا دے کر بھیجا ہے؟ ہدایت دے کر بھیجا، وہ دین الحق، سچا دین دے کر بھیجا ہے۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ پورا نظام زندگی جو دین کی شکل میں، اسلام کی شکل میں ہے، وہ چھا جائے دنیا کے ہر نظام پر، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو، شرک کرنے والوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ آئیے دیکھیں اس مختصر سورے میں اللہ تعالیٰ نے کیا باتیں فرمائی ہیں۔ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کو اہم ترین بات کہنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حمد و ثنا خود بیان کرتا ہے۔ اب سورہ شروع ہو رہا، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض،
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ کائنات کے ذرے ذرے نے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے چلانے والے کی تسبیح اس نے کی۔ یسبحو، اس کے بعد والا فوری سورہ ہے سورۃ الجمعہ۔ نزول چھوڑ دیجیے، ابھی جو موجودہ قرآن ہے اس کی بات بتا رہا ہوں۔ سورہ صف 61 نمبر پر ہے، 61، اور سورہ جمعہ 62 نمبر پر ہے۔ سورہ صف شروع ہو رہا ہے سبح، ماضی کا صیغہ ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کے ذرے ذرے نے اللہ کی تعریف کی۔ یسبح، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے یا کرے گا، اس لیے کہ عربی زبان میں صرف دو صیغے ہیں، ٹینسز جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں، زمان، یہ دو ہے، ماضی ہے، یہ حال اور حال ہی کے اندر کچھ ایڈیشن سبسٹریکشن کر لیا جائے تو وہ پھر مستقبل بن جاتا ہے، جبکہ دوسری لینگویجز میں حال ہے، ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، 3 ٹینس آتے ہیں ہر زبان میں، پریزنٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس، فیوچر ٹینس، لیکن عربی میں صرف 2 صیغے ہیں اور دونوں بھی استعمال ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب اللہ بتانا کیا چاہ رہا ہے، جب یہ کائنات نہیں تھی تب بھی اللہ تعالیٰ قابل تعریف تھا، جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک رہے گی اس کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہے۔ تو اے جن و انس جنہیں ہم نے دنیا میں امتحان کے لیے چنا، بھیجا اور تھوڑے سے اختیارات دیے ہیں، تم اللہ کی تعریف کرو نہ کرو، یہ جان لو کہ کائنات کے ذرے ذرے کی اس کے اندر خدا کی ہیبت ہے، خوف ہے، احترام ہے، محبت ہے، ساری چیزیں ہیں، اور وہ اللہ کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے، اس لیے کہ وہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا۔ زبردست ان معنوں میں کہ اگر وہ چاہے تو ہر سیکنڈ کن کہے کائنات فنا ہو جائے، دوسرے سیکنڈ کن کہنے پر کائنات بن جائے، لیکن یہ تو ایک کھیل ہو گیا۔ وہ حکیم ہے، اور حکیم حکمت اردو والوں نے لفظ حکیم کو پیشے سے وابستہ کر لیا، پروفیشن، وہ صاحب جو دوائیں دیتے ہیں، مریضوں کا علاج کرتے ہیں اور بڑے قیمتی قسم کے مربے بنا کر دیتے ہیں جس کو کھانے سے جسمانی طاقتیں بڑھتی ہیں۔ ہم نے حکیم صاحب یہ سمجھ لیا۔ حکمت کا معنی بنیادی طور پر زندگی کے مقصد سے آگہی ہے۔ حکیم وہ ہوتا ہے جو جس کسی کام کو سر انجام دے اس کی ماہیت، اس کی نوعیت، حقیقت سے واقف ہو کر اس کے مطابق عمل کرے۔ اور آج ہم مسلمانوں کا حال یہ کہ حکمت سے ہم میلوں دور ہیں، کوسوں بھی نہیں ہیں، گزوں بھی نہیں ہیں، میلوں دور ہیں، ہم معلوم ہی نہیں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ حالانکہ اقبال کے بڑے شوقین ہیں۔ قوال جب اقبال کے کلام کو طبلے کی تھاپ اور ہارمونیم کی موسیقی میں ڈھال کر بیان کرتا ہے تو ایسا جھومتے رہتے ہیں۔ اور اسی اقبال نے کہا ہے تمہاری زندگی کا مقصد کیا؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، میں نماز پڑھتا ہوں تو بنیادی وجہ ہے کہ میں نماز میں اللہ کے احکامات کو دہرا کر اپنے اوپر اسے نافذ کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ساری دنیا میں نافذ ہو جائے۔ یہ ہے مقصد، یہ ہے حکمت، اپنی زندگی کے کاز سے، اس کے مقصد سے، منشا سے واقف ہو جائے کہ کائنات کے مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے تو کیوں پیدا کیا ہے، اور وہ کائنات کو ایسا لوگوں کے مطالبہ منٹے منٹ میں نہ ختم کرے گا نہ اس کو دوبارہ بنائے گا۔ اس نے ایک وقت مقررہ کے لیے بنائی ہے کائنات، لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے ایک سیکنڈ کی تاریخ نہیں ہوگی۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ نے نہ نبیوں کو نہ فرشتوں کو، ٹاپ موسٹ فرشتوں کو، اب جن میں 4 ہیں ان میں بھی ان کے سردار جبرائیل ہیں۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے
جس میں آ کر انسانی شکل میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو بیٹھ گئے حضرت جبرائیل، صحابہ اکرام کا ایک جمع غفیر مسجد نبوی میں، اور مختلف سوالات کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوابات دے رہے ہیں تو جبرائیل فرما رہے ہیں کہ ہاں بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کو حیران ہے، یہ مدینے میں ایسا کون شخص آ گیا، مسافر بھی نہیں دکھ رہا ہے، کپڑے ایک دم صاف ستھرے، بال ایک دم کالے ہیں، یعنی دور سے آئے تو گرد و غبار ہوگا، کپڑوں کے اوپر ہوگا، جسم پر ہوگا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور اتنی معلومات رکھتا ہے کہ سوال بھی خود کر رہا ہے، اور جب جواب ملتا ہے تو جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ آپ نے وجہ فرمایا۔ ساری بات چیت ختم ہو گئی، جب وہ چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ ذرا بلا کے لائیے انہیں۔ حضرت عمر تیزی سے گئے وہاں پر، لیکن دیکھا کہ کوئی نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہوئے کون تھے؟ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یہ انہیں بھی جبرائیل نے، اور جبرائیل نے جو سوالات کیے اس میں ایک سوال یہ بھی تھا، قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جیسے ہی بازو آ کر بیٹھے پتہ چل گیا کہ یہ انسان نہیں، یہ جبرائیل ہیں جو انسانی شکل میں آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیارا جواب دیا، پوچھنے والا جتنا بے خبر ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی بے خبر ہے، یعنی قیامت کی گھڑی کا علم نہ جبرائیل تم کو ہے جو تم فرشتوں کے سردار ہے، اور میں نبیوں کا امام ہوں، مجھے بھی نہیں ہے، کہ خالصتاً اللہ کے حق، اور وہ جو وقت آئے گا اسی وقت آئے گا۔ البتہ میری اور آپ کی قیامت کب ہے؟ جس دن ہمارے جسموں سے، یہ جسد خاکی سے روح نکالی جائے، ہماری قیامت ہو گئی۔ اب میرے بعد دنیا میں کیا ہو رہا ہے، سونا چاندی برس رہا ہے، دنیا عیش کر رہی ہے، مجھے کیا لینا، یا دنیا میں عذاب آ گیا، قیامت آ گئی، مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، میرا تعلق دنیا سے ٹوٹ چکا ہے۔ تو انسانی قیامت اس کی موت ہے، اور اس کا رجسٹر بند ہوگا، الا یہ کہ کچھ ایسے کام کرے جو جن کے نیکیوں کا سلسلہ اس میں بڑھوتری کرتا رہے اس کے اعمال میں، یا پھر جو برائی کرتے ہیں ان کے برائیوں کے اعمال میں، نامہ اعمال کے اندر برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور عذاب بڑھتا چلے جا رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہلی آیت کے بعد دوسری میں صاف فرما رہا، یا ایھا الذین آمنو، مدینہ آ گئے ہیں، اسلامی اسٹیٹ قائم ہو چکی ہے، جنگ بدر کی فتح کے بعد میں اب اللہ تعالیٰ نے ایک ایک شعبہ زندگی سے متعلق احکامات دیے ہیں۔ پہلا ڈیمانڈ اللہ کا یہ ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان لانے والو جو ابھی ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو، ابھی لائے ہو سے مطلب ہے کہ 12-13 سال انسانی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رہی، اور 15 سال ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 13 سال تبلیغ کی، مدینہ آئے ہیں، دوسری ہجری چل رہی، 15 سال ہوئے، کوئی امپورٹنٹ نہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ 15 سال میں تو ابھی بچہ جوان ہوتا ہے، کمانے کے قابل نہیں رہتا، الا یہ کہ مزدوری کرے، ابھی تو تعلیم وغیرہ میں ہی مصروف رہتا ہے، تو بھی یہ عمر کیا ہے؟ تو ابھی تم ایمان لائے تو پہلی چیز زبان سے وہ بات کہو جس پر عمل کرنا تمہارے رسم، خالی ڈینگے مارنا، منہ سے پھاگ اڑانا یہ اسلام کے منافی ہے۔ لما تقولون، وہ بات کہتے کیوں ہو، ما لا تفعلون، جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ اب پہلی چیز لے لیجئے، آپ سے مجھ سے کوئی سوال کرے آپ کون ہیں؟ مسلمان۔ یہ جواب دینے سے پہلے ہمارا شعور کام نہیں کر رہا ہے، ایک رٹے کے طور پر ہم نے سمجھ لیا اپنے آپ کو مسلمان کا تعارف کریں۔ مسلمان کا مطلب اللہ کا مسلم کا مطلب اللہ کا فرما بردار، اور وہ نظام زندگی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بھیجنے کی وجہ سے لائے ہیں، اس طریقے پر چلنا جس سے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کر دکھایا، صحابہ کرام نے اس کی بہترین مثالیں چھوڑی، اٹھائے زبان منہ کھول کے لگا دیا، مسلم کون ہے مسلم۔ اب جب لوگ ہمارے معاملات زندگی کو دیکھیں گے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا لین دین دیکھیں گے تو بولیں اچھا مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ آپ کو جان کر تعجب ہوگا، واقعات میں بہت سارے اسباق ہوتے ہیں، سبق آموز چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک غیر مسلم نے ایک مسلمان صاحب سے کچھ قرضہ لیا، کافی بڑی رقم تھی، کئی ہزار تھے۔ اب جب دینے کا وقت آیا تو وہ ٹال مٹول کرنے لگا، آج کل وہ صاحب پریشان ہو گئے، بھئی یہ کیا طریقہ ہے،
میں نے آپ کی وقت پر مدد کی اور آپ مجھے دے نہیں رہے. اب انہوں نے محلے میں چودھری سے، پنچایت میں، دنیا بھر کے لوگوں سے بات کیا. وہ لینے والا کرسچن تھا اتفاق سے، عیسیٰ علیہ السلام کا ماننا. آخر یہ صاحب کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو یہ سیدھا چرچ کو چلے گئے اور جا کر وہاں کے پریسٹ پادری سے کہا آپ کی برادری کا ایک آدمی ہے، ضرورت پر مجھ سے پیسے لیے، اب وہ واپس نہیں کر رہا ہے. تو فادر نے اتنا کہا کہ اس کو بلا کے رہے. اور فادر کا جب میسج ملا تھا اس کو آنا تھا، آیا ہوا. فادر اسے بازو سائڈ میں لے گئے اور لے جا کر اس کے کان میں صرف ایک جملہ کہا. وہ سر جھکایا، فوری وہاں سے نکل گیا. اب یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. فادر نے اشارے سے کہا ذرا بیٹھیے. تھوڑی دیر میں وہ شخص آیا، آ کر پیسے دے دیے. اب یہ صاحب کے حیرانی کہ مسلمان صاحب ہے، حیرانی کی انتہا نہیں رہی. اور مہینوں سے اس کے پیچھے پھر رہا ہوں، بستی والوں میں، پنچایت میں، محلے کے سربراہ سے کس سے شکایت نہیں، اس کے خاندان والوں تک بات پہنچائی. ٹس سے مس نہیں ہوا. آج فادر نے کیا کہا اور ایک جملہ کہا اور یہ نکل کر گیا اور پیسے لا کے دے دیا. اب وہ آدمی تو پیسے دیا چلا گیا. اب یہ صاحب، مسلمان صاحب، وہ فادر پریسٹ کے سر ہو گئے. حضرت مجھے بتائیے ایسا آپ نے کیا کہا اس کو کہ آپ کی بات کا اتنا اثر کہ گیا اور چند منٹ میں پیسے لا کر واپس کر دیے. انہوں نے کہا کہ آپ کو پیسے سے مطلب ہے نا بھائی، آپ کا مال آپ کو مل گیا، جائیے آپ. انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت میں نہیں جاؤں گا. مجھے بتائیے آخر آپ نے کیا کہا؟ تو فادر نے کہا میں نے اس سے صرف اتنا کہا کہ بیٹا تو کب سے مسلمان ہو گیا ہے؟ بات سمجھ میں آئی کچھ؟ یعنی اس دور کے مسلمان اتنے بدنام تھے کہ کسی کا مال لے کر واپس کرنے کی زحمت نہیں کرتے تھے. اور فادر نے اس سے کہا کہ تو کرسچن ہے، تو مسلمان کب سے بن گیا کہ لوگوں کے پیسے لے کر انہیں دھوکہ دے رہا ہے؟ اب بتائیے مسلم سوسائٹی کا کیا امیج دنیا والوں کے پاس ہے؟ اسی لیے برنارڈ شاہ نے، جو انگریزی کا ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے، بہت ہی مشہور، عزت ملی، شہرت ملی، اس نے کیا لکھا ہے اپنی کتاب میں؟ دنیا کا بہترین مذہب اسلام ہے اور دنیا کی بدترین قوم اس کے فالوورز مسلمان. کیا غلط لکھا بتائیے؟ چلیے آپ نیک ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے اطراف، آپ کے عزیزہ قریبی، رشتہ دار، بستی والے جو مسلمان آپ کے ساتھ رہتے ہیں، یہ سارے آپ جیسے ہیں. بات اکثریت کی ہو رہی ہے. ہماری اکثریت اس وقت کس لیول کی ہے؟ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں. اور اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں منع فرما رہا یا ایھا الذین آمنو. کسی اور سے خطاب نہیں، نہ حنفی سے ہے، نہ شافعی سے، نہ حنبلی سے ہے، نہ مالکی سے ہے، نہ اہل حدیث سلفی سے ہے، نہ عمان کے آبازی سے. اللہ اگر یہ سارے لوگ ایک اللہ کو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اللہ ان سب سے خطاب کرے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لما تقولون ما لا تفعلون. وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے نزدیک یہ بہت بری بات ہے کہ تم کہو کچھ اور کرو کچھ. آج کا ایک مسلمان بڑی روانی کے ساتھ دکان پر، مکان پر، اپنے دفتر میں جھوٹ بول دیتا ہے. اور ہم نے ساری زندگی میں ایک ہی بات پڑھی ہے کہ نبوت سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی آبادی کے اندر صادق مشہور ہو چکے ہیں. جس امت کے نبی صادق ہو ان کا امتی جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ایک بار، کیا مسلمان آپ کا فالوور، آپ کا امتی بزدل ہو سکتا ہے، کوورڈ، ڈرپوک؟ تو فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے. کیا آپ کا امتی ایک مسلم بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس، مائزر؟ فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے. پھر تیسرا سوال کیا گیا، کیا ایک مسلم آپ کا فالوور جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کیا توقعات وابستہ تھی. اور آج اس امت کا حال کیا ہے؟ دکانوں پر چلے جائیے، چند ٹکوں کے فائدے کے لیے، چند پیسوں کے فائدے کے لیے
پوری سٹوری سنا کے نہیں صاحب بھائی اب یہ چیز کتنے کی دے رہے ہیں آپ؟ صاحب 1 ریال. نہیں صاحب اس میں 600 پیسے میں دیجیے، 500 میں دیجیے. نہیں صاحب کیسے؟ 800 میں تو میں لایا ہوں. آنے جانے کا خرچہ، دکان کا نکالنا ہے، الیکٹریسٹی واٹر کا دینا ہے، تنخواہ دینا ہے، لائسنس یہ کرنا ہے، مجھے بھی تو کچھ فائدہ چاہیے. حالانکہ وہ صاحب لائے ہیں 400. اب 800 بتا کر اس پہ 900 کا فائدہ لینا چاہ رہے ہیں، یعنی 100 اس بظاہر اس کو بتا رہے ہیں مجھے صرف 100 پہ، چلیے میں آپ کی خاطر کم کر رہا ہوں، 1 ریال نے 900 دے دیجیے. اب وہ بھی متاثر ہو گیا، ارے بھائی 800 میں لایا تو 100 پیسے تو اسے ملنا چاہیے، جبکہ آپ لائے ہیں 400 میں. اور 400 کا لا کر آپ مور دین 100% منافع کما رہے ہیں، اس سے آپ 500 کا منافع، 400 پیسے کی چیز کو آپ 900 پیسے لے رہے ہیں. اور اس کے اوپر واللہ اللہ جب سے گلف میں آئے ہیں واللہ ہماری زبانوں پہ چڑھ گیا ہے. ہماری روزمرہ زندگی میں ابھی دفتر سے آگے تھک کے لیٹے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا آرام کریں. اب ٹھیک ہے کام کاج ہے، آدمی مصروف رہتا ہے، تھک جاتا ہے. آپ کے جگری آئے ان کے لیے جب آپ ہر چیز بیگم کو اجازت بھائی میں نہ بھی رہا ہوں تو اسے بٹھاؤ، تواضع کرو، بچوں کو حکم تھا، اب وہ آ گئے، اب آپ تھکے ہوئے ملنا نہیں چاہ رہے، آپ نے بچے سے کہہ دیا نہیں صاحب جا کے کہو ابا گھر پہ نہیں ہے، یا ابا سو رہے ہیں. وہ چھوٹے بچے ان کو کیا معلوم، وہ جا کر انکل ابا کہہ رہے ہیں کہ ابا سو رہے ہیں. ارے ابا سو رہے ہیں تو پھر بولے کون بھائی؟ نہیں ابا بولے کہ ابا سو رہے ہیں. اب بتائیے جھوٹ نہیں ہوا یہ؟ جھوٹ کسے کہتے ہیں سمجھنا ہے ہم کو. چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کے گھر گئے مدینہ منورہ میں، عمر رسیدہ خاتون، بچے، فیملی ہے. کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرف بخشتے ہیں، جاتے ہیں ان کے غریبوں کے گھروں. اب وہ خاتون کا چھوٹا بچہ ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، بچے آتے نہیں، مہمان جب کوئی آ جائیں تو اب چھوٹے بچوں کو کیا معلوم کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، پیر ہے، پیغمبر ہے. اب وہ خاتون چاہ رہی ہیں کہ بیٹا ادھر آ جا میں تجھے کچھ دوں گی. اب بچوں کا موڈ مزاج کیسا ہوتا ہے، کوئی چیز دینے کا وعدہ کرے تو فوری لپک کے آ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون سے پوچھا تم نے کچھ، ظاہر ہے کوئی میٹھی چیز ہوگی، دینے کا وعدہ کیا ہے، واقعی تم دینا چاہ رہی ہو؟ تو انہوں نے خاتون نے عرض کیا کہ ہاں اللہ کے رسول میں اسے ایک کھجور دینا چاہ رہی ہوں. تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم کچھ نہیں دیتی اور صرف یہ کہہ کر لالچ میں بلاتی کہ میں یہ دوں گی تو یہ جھوٹ ہوتا. اب بتائیے. اور ہماری زندگیوں میں گھر میں معاملات، بچوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، بیویوں کے شوہروں کے ساتھ، دن رات باتوں میں گھما کر ایک دوسرے کو بیوقوف بنانے کے علاوہ کچھ ہوتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ تو میں بڑی ہوشیاری سے بات کر رہا ہوں. اس میں ہوشیاری کیا ہے؟ کھلم کھلا جھوٹ. اب وہ خاتون نے کیا کہا، اپنی اولاد سے کہا بیٹا ادھر آ جا، تاکہ وہ چاہ رہی کیا تھی، بچہ بھاگ دوڑ جو کھیل کود کر رسول اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور آپ شفقت سے اس کے اوپر ہاتھ کر آپ دعا کر لیں تو بہت بڑی بات. یہ دیکھیے صحابیات کو اندازہ تھا، صحابہ اکرام کو اندازہ تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا اہمیت رکھتی ہے، اور وہ اپنی اولاد کے لیے اس برکت کی دعا کے طالبہ تھیں. وہ اب بچوں کو تو شعور نہیں ہے، انہوں نے صرف بچے کو قریب بلانے کے لیے کہا بیٹا تم ادھر آ جاؤ میں تم کو دوں گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت یہ ہوتی ہے، یہ گھر کی بات، کیا ضروری ہے یہ قصہ کتابوں میں لکھا جائے، ہاں یہ ہمارا دین ہے، اسی میں کمی بیشی ہو جائے گی تو وہ چیز سچ جا کر جھوٹ بن جائے گی. اور اللہ کے نزدیک کبرا مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک بہت بری بات ہے یہ، ان تقولوا ما لا تفعلوا، تم کہو کچھ اور کرو کچھ. قول و فعل میں اگر تضاد ہو، ہم دنیا میں ایسے آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ منافق، دوغلا، دو قسم کی بات ہے، دو منہ کا سانپ. چلیے تیسری آیت، بلکہ چوتھی آیت. اب اس چوتھی آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جنگ ہو چکی ہے، اب جہاد کی بات مدینے میں نہیں ہوگی، اب مدینے میں جو بات ہوگی، ان اللہ، بے شک اللہ چاہتا، یحب الذین، ان سے محبت کرتا ہے، چاہتا ہے انہیں، حب، محبت رکھتا ہے ان سے. کس سے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ،
اللہ کے راستے میں جو لڑتے ہیں. اللہ کو کون سے لوگ محبوب ہیں؟ جو نہ صرف یہ کہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں بلکہ مسلمانوں کی یکجہتی بتاتے ہوئے لڑتے ہیں. کانہم بنیان مرصوص، ایسے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. اینٹ کی دیوار ہوگی تو بیچ میں رخنے رہیں گے، ٹوٹ سکتی ہے. اس دیوار پر جو اینٹ کے اوپر سے سیسا پگھلا کر ڈال دیا جائے تو اس کی مضبوطی کا اندازہ لگائیے. اور اس دیوار میں آپ کو کوئی دراز نظر آئے گی؟ کوئی بیچ میں گیپ نظر آئے گا؟ نہیں نظر آئے گا. اللہ چاہتا ہے مسلمان سوسائٹی میں، مسلمان معاشرے میں ایک دوسرے سے یہ تعلق اور نسبت ہو تمہاری. صحابہ اکرام کا معاملہ کیا تھا مدینہ منورہ میں؟ ایک صاحب بیچلر ہے، 2-4 دوست اچانک آ گئے. ارے کھانے کا وقت ہے، کیا کریں گے؟ ان کو بٹھایا دوستوں کو، رشتہ داروں کو، اور باہر نکل گئے. پڑوس کے علاقے میں جاتے جاتے دیکھا کچھ بو آ رہی ہے، دیکھا کہ ہانڈی چولہے پر چڑھی اور کچھ پک رہا ہے. دیکھا پک گیا، وہ ہانڈی اٹھائی، لا لی اور اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو کھلا دیا. اب وہ صاحب تھوڑی دیر کے بعد میں آئے جو اپنے گھر میں ہانڈی چڑھا کر گئے کہ چلو بھائی گھر میں پک گیا ہوگا، کھانا کھا لیں گے. اب جب وہ آ کے دیکھے تو ہانڈی غائب ہے. ارے تھوڑا بہت نکال کے لے جاتے اور بات تھی، پوری ہانڈی غائب ہے. اتنے میں یہ صاحب اپنے دوستوں کو رخصت کر کے پہنچے. بھائی معذرت چاہتا ہوں، کچھ مہمان آ گئے تھے اس لیے آپ کے پاس سے لے گیا. وہ شخص جس کا مال لے گیا ہے، جو ابھی کھانے کے لیے آیا ہے، اس نے بڑی محنت سے پکایا ہے، کما کے لایا ہے، وہ انتہائی خوش دلی سے کہہ رہا ہے تمہارے مہمان میرے مہمان. اب ذرا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ نے سن لیا. اب ذرا اندازہ لگائیے ہمارے ساتھ اگر ایسا ہو جائے. ہمارا کوئی رشتہ دار، پہلے بھی جوائنٹ فیملیاں رہتی تھی نا، 4 بھائی، ان کی بیویاں، بچے ایک ہی گھر میں رہتے تھے. اب اگر ایک بھائی کی گھر والی دوسرے بھائی کے گھر سے پکوان اٹھا لے کر آ جائے تو ایک محلے میں کوہرام کھڑا ہو جائے گا، ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا. اگر تمہارے پاس کھلانے کی گت نہیں ہے تو مہمانوں کو کیوں بلاتے ہو تم؟ ہمارا پکا، میں بچوں کو کیا کھلاؤں گی؟ ایک ہنگامہ، ایک جنگ ورلڈ وار 2 ہو جائے گی ہمارے گھروں کے اندر. حالانکہ 2 بھائیوں کی گھر والیاں ہیں، ایک ہی چھت کے نیچے رہتے، ایک ہی باپ کی اولاد ہے. تحمل نہیں، مزاج میں صبر نہیں ہے، حلم نہیں ہے، بردباری نہیں ہے، سنجیدگی نہیں ہے، معاملہ فہمی نہیں ہے، سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہو. اپنے جذبات کا فوری اظہار کر کے غصے میں پورے رشتوں کو کاٹ کے پھینک دینا چاہتے ہیں. تھوڑا صبر سے، تحمل سے کام لے کر بات کو سمجھیں گے نہیں. اور ایک بار اگر میں یہ حرکت کر دوں تو دوبارہ آپ مجھے معاف کریں گے. میں سختی سے پیش آؤں تو آپ مجھے چھوڑیں گے. اب پھر ایسے رشتوں میں محبت کہاں ہوگی، مودت کہاں ہوگی، ایک دوسرے سے ہمدردی کا رشتہ کہاں ہوگا؟ ایک دوسرے کی ہمیشہ کاٹ میں لگے ہوئے رہیں گے ہم. تو اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں.